بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج ربیع الثانی کی پہلی تاریخ ہے۔ عصر کے بعد جو درس منعقد کیا گیا ہے اس میں قرآن فہمی کے لیے جو بنیادی باتیں ہوتی ہیں اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا انشاءاللہ۔ مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں، تو کچھ الفاظ بکثرت آتے ہیں، جیسے مثلا مان لیں کہ القرآن، الکتاب، الذکر یا المسجد، الاسلام، الصدقہ۔ ایسے جو الفاظ آتے ہیں یہ ایک دو نہیں ہیں، ایسی ایک بڑی تعداد ہے الفاظ کی، کلمات کی، جسے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، سنتے ہوئے، نماز میں، تقاریر میں، دروس میں سنتے رہتے ہیں۔ اس سے متعلق کچھ تفصیلی معلومات بھی جان لینا چاہیے، جس سے بہت مدد ملتی ہے کتاب و سنت کو سمجھنے پڑھنے میں۔ ان اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے الباطل، جسے ہم کہتے ہیں حق اور باطل۔ تو الباطل قرآن مجید میں کتنی مقامات پر آیا ہے؟ بکثرت احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن قرآن میں اللہ رب العالمین نے جا بجا الباطل الباطل۔ تو بحیثیت مسلمان جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ترجمہ جو کیا جاتا ہے اس سے کچھ اٹھ کر، اس سے اوپر اٹھ کر کچھ اور گہری باتیں بھی معلوم کرنا چاہیے۔ یہ ممکن ہے کہ ہم نے الباطل کا معنی سنا ہو، سمجھا ہو، لیکن سبق کے بعد دوسرا سبق آتا ہے نا، پھر تیسرا سبق بھی آتا ہے، ترقی ہونی چاہیے نا، تو دھیرے دھیرے یہ سب معلوم کرنا چاہیے۔ عربی زبان میں الباطل کا معنی کیا ہے پہلے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں الباطل کتنی معانی میں آیا ہے یہ لفظ، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے عربی زبان، کیونکہ پوری شریعت عربی زبان میں ہے، تو اس کا ایک ایک کلمہ جو عربی زبان میں عام طور پر مستعمل ہے پہلے وہ جاننا چاہیے۔ اہل اللغہ وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں جب کہتے ہیں الباطل، اس کی بنیادی حروف ہیں 3، الباء، الطاء، اللام، بطل۔ بنیادی طور پر اس کا معنی آتا ہے ذہاب الشیء وقلت مکثہ ولبثہ، کسی چیز کا چلا جانا، ختم ہو جانا، زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرنا، بہت جلد وہ چیز ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، پائیدار نہیں، جس میں وزن نہیں، دم نہیں، جس کے لیے بقا نہیں، جس کے لیے ٹھہراؤ نہیں، کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ فعل ہو، چاہے وہ قول ہو، چاہے وہ کوئی نظریہ ہو، کوئی بھی بات۔ باطل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو قائم نہ رہ سکے، جس کے لیے قیام نہیں ہے، جس کے لیے دوام نہیں ہے، جس کے لیے بقا نہیں ہے، یہ بنیادی معنی اس کا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا۔ وہ قصہ جب آپ کے سامنے جادوگروں کی ایک بڑی ٹیم نے رسیاں ڈالی تو سانپ نظر آنے لگی۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سورۃ الاعراف میں؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اس عصا کو زمین پر ڈالو، اور جیسے ہی ہم نے پھینکا وہ ایک بڑا اژدہا، بڑا سانپ بن گیا،
اور سارے سانپوں کو نگلنے لگا وہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ فوقع الحق، حق اپنا کام دکھایا، حق کے لیے بقا، حق کے لیے ثبات، حق کی تاثیر واضح ہوئی. وبطل ما كانوا يعملون، انہوں نے جو کچھ کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے جس سے لوگ ڈر گئے تھے، خود موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے، وبطل وہ چیز ظاہر ہو گئی. یعنی چند منٹوں میں وہ چیز ظاہر ہو گئی. یہاں پر بطل لغوی معنی میں، اصل معنی میں کسی چیز کا زائل ہو جانا، ختم ہو جانا، چلا جانا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ آل عمران میں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ یہ آسمان، یہ زمین، چاند، سورج، انسان کو، پوری کائنات کو تو نے ایسے نہیں پیدا کیا کہ یہ چیز مطلب کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، چیز کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. بے مقصد چیز باطل ہوتی ہے. ما خلقت هذا باطلا، سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ باطلا کے معنی حتیٰ کہ آپ تعجب کریں گے عربی زبان میں ایک انسان، ایک ایسا انسان جو بہادر ہے، ڈرپوک نہیں، بہادر ہے، اس بہادر انسان کو البطل کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ البطل. کیوں بہادر انسان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ بزدل کو کہنا چاہیے نا، نہیں، بہادر کو کہا جاتا ہے. وجہ کیا؟ لأنه يعرض نفسه للمتالف، اس لیے کہ بہادر انسان خطرات کو دعوت دیتا ہے. سامنے خطرہ ہے تو وہ چلا جاتا ہے، گویا کہ اپنے نفس کو ہلا کر رہا ہے. وہ جیسے سامنے دشمن کی فوج ہے، الشجاع البطل کس کو کہا جاتا ہے؟ جو مردانہ وار سامنے چلا جائے، گویا کہ خود کو ہلا کر لے رہا ہے، اب ختم ہو جا رہا ہے، وہ خود کو زائل کر لے رہا ہے، اب وہ گویا کہ اب اس کے لیے بقا نہیں ہے، اس لیے اسے البطل کہا گیا. تو الباطل کہتے ہیں شریعت میں الذی لا ثبات له عند الفحص، جب اس کی پرکھ ہوتی ہے، جب اس کی جانچ ہوتی ہے، جب اس کو آزمایا جاتا ہے، جب کام کرنے کا وقت آتا ہے، تب وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. اس کے لیے ثبات نہیں، اس کے لیے ثبات نہیں، اس کے لیے ٹھہراؤ نہیں. ولا يمكن اصلاحه، باطل اس چیز کو کہتے ہیں جسے آپ جوڑ نہیں سکتے، درست نہیں کر سکتے. وہ چیز زائل ہو گئی تو پھر زائل ہو گئی، وہ یہ معنی ہے اس کا. حق کا مقابل باطل. آپ اندازہ لگائیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو جادو ہے نا، جادو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں جادوگر کو؟ معروف ساحر. الساحر قرآن میں بھی یہ لفظ موجود ہے. السحرہ جادوگروں کو کہتے ہیں، السحر جادو. لیکن اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اس جادوگری کو باطل کہا. کیا کہا؟ البطلہ. سنا آپ نے اس لفظ کو؟ ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں، صحیح مسلم میں ایک کتاب ہے، کتاب صلاۃ المسافرین وقصرها. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کنیت سے مشہور ہیں، صدی ابن عجلان نام ہے ان کا، بالکل آخری دور میں انتقال ہونے والے صحابہ میں سے ہیں، 86 ہجری کو. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو، اس کا پڑھنا، اس کو اپنی زندگی میں لانا برکت ہی برکت ہے، اس کا ترک کر دینا ندامت ہے، پشیمانی ہے، حسرت ہے، افسوس کے قابل کام ہے. اور البطلہ کبھی کبھی اس کی کوئی تلاوت کرتا ہو، اس کا کوئی اہتمام کرتا ہو، اسے کوئی اپنی زندگی میں لاتا ہو، البطلہ کبھی اس پر قابو نہیں پا سکتا، اس شخص پر، اس گھر پر، اس فرد پر. البطلہ محدثین کہتے ہیں البطلہ یعنی السحرۃ، یعنی جادوگروں کو بولتے ہیں، جادوگری. تو السحرۃ نہیں کہہ سکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، آپ نے البطلہ کہا. کیوں؟ السحرۃ اپنے کام میں اتنا کمزور ہے، اس کی تاثیر اتنی ماند ہے، اتنی کمزور ہے، اتنی بے حیثیت چیز ہے، اسے اللہ کے رسول نے البطلہ کہا. سبحان اللہ. یعنی اسے نام ہی ایسا دیا گیا کہ البطلہ، اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے.
اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں رکھی رب العالمین نے. جو تاثیر ہے وقتی، ہلکی پھلکی، نہ کے برابر، لیکن تاثیر ہے، تاثیر رکھی اللہ نے اس میں. جس طرح سے کوئی مرض انسان کو لائق ہوتا ہے، کانٹا چبھتا ہے تو کانٹے کی کوئی قیمت ہے کیا کہ کانٹا چبھ گیا، دیکھو کانٹے میں کتنی تاثیر ہے. بالکل ویسی جادو بھی ایک شے ہے، ایک چیز ہے جس میں اللہ نے ایک تاثیر رکھی ہے، لیکن الباطلہ ہے وہ بے معنی، بہت جلد وہ ختم ہونے والی چیز جب اس کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جائے تب. اچھا بہرحال یہ تو میں نے آپ کو معنی بتایا ہے. قرآن مجید میں الباطل کا جو لفظ آیا ہے متعدد معنوں میں آیا ہے. جب بھی قرآن میں الباطل آئے تو اس کا معنی ایک ہی ہے، یہی معنی سمجھنا ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں الباطل اس لفظ کو استعمال فرمایا اور اس سے مراد ہے شیطان، ابلیس. اس سے مراد ہے ابلیس. مثلا اللہ رب العالمین نے سورۃ السبا کے اواخر میں بیان فرمایا قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حق آ چکا ہے، اللہ کی کتاب قرآن نازل ہو چکی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، آ چکے ہیں، حق لے کر آئے ہیں. وما يبدئ الباطل وما يعيد. باطل کے لیے، ابلیس کے لیے نہ آغاز اس کے لیے ہے نہ انتہا اس کے لیے ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب نہ پہلے بھی اس میں کوئی تاثیر نہ بعد میں بھی اس کی کوئی تاثیر. جو بھی تاثیر ہے وہ حق میں. اس کا ایک معنی یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے تو اللہ کے رسول کو بھیجا ہے ہادی بنا کر، قرآن نازل کیا ہے جو کتاب ہدایت ہے. وما يبدئ الباطل ما استفہامیہ. باطل نے کیا لایا بتاؤ، باطل نے کیا کیا بتاؤ، اس نے کیا دیا، اس کے لیے کیا، اس نے کیا کیا، اس نے کچھ نہیں کیا. اس نے تو باطل ہے. اللہ نے ابلیس کو کہا کہ نہ آغاز میں اس کے لیے کوئی تاثیر نہ انتہا میں اس کے لیے کوئی تاثیر. اس کو باطل اس لیے کہا گیا کہ لا حقیقت لافعالی، اس کے کام میں، اس کی باتوں میں، اس کے عمل میں کوئی مطلب کوئی تاثیر نہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے حق میں تاثیر رکھی ہے، حق میں جو دم اللہ نے رکھا ہے، اس کے مقابل اگر ابلیس کی بات کریں تو وہ الباطل ہے. اس لفظ سے آپ سمجھ لیں کس قدر کمزور. سبحان اللہ العظیم. اللہ رب العالمین نے سورۃ فصلت میں بیان فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اللہ نے جو اللہ کے رسول پر قرآن نازل کیا نا، قرآن مجید کو جو اللہ نے نازل کیا ہے عام کتابوں سے ہٹ کر کے، اس میں دو باتیں ہیں. تورات اور انجیل زبور کیسے براہ راست لوح محفوظ سے موسیٰ علیہ السلام تک، براہ راست لوح محفوظ سے انجیل عیسیٰ علیہ السلام تک. قرآن کا معاملہ ایسا نہیں. لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، رمضان میں، لیلۃ القدر میں، ایک ساتھ پوری کتاب. پھر وہیں سے 23 سال تک دھیرے دھیرے حسب ضرورت وہیں سے نازل ہوا. تو جب وہاں سے نازل ہوا تو اللہ نے کہا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. جو قرآن وہاں سے نازل ہوا اللہ کے رسول تک، جو جن اور شیاطین وہاں جا کے بیٹھ کے سنا کرتے تھے نا، تو باطل شیطان نہ آگے سے آ سکتا ہے اس کے نہ پیچھے سے. اللہ رب العالمین نے محفوظ طریقے سے رسول اللہ پر قرآن کو نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں الباطل سے مراد ابلیس، جیسا کہ امام مجاہد، امام حسن البصری اور قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمہم اللہ اجمعین، دیگر اصحاب علم نے بھی بات کہی ہے. اور اس میں ایک اور معنی بھی بتایا ہے کہ قرآن مجید کو نہ پچھلی کوئی کتاب جھٹلاتی ہے، نہ قیامت تک کوئی کتاب نازل ہونے والی ہے جو اسے جھٹلانے کے لیے کوئی کتاب آئے. تو معلوم ہو آپ کو سورۃ العنکبوت میں اللہ نے کہا افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، کہ باطل پر ایمان لاتے ہیں، باطل پر بھروسہ رکھتے ہیں، شیطان پر، ابلیس پر، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. تو قرآن مجید میں لفظ الباطل ایک ہی معنی میں ہے نہیں، یہاں کن معنوں میں ہے؟ ابلیس. مراد کون ہے؟ ابلیس، شیطان.
قرآن مجید میں کبھی الباطل کا لفظ آتا ہے اور اس سے مراد ہے کہ اپنے معاملے کو، اپنی نیکیوں کو، اپنی اچھائیوں کو، اپنی عبادتوں کو برباد مت کرو، باطل ہونے مت دو، یہ معنی اس کا۔ الباطل کے معنی کیا آتے ہیں قرآن مجید میں کبھی؟ کہ تمہاری نیکی کو، تمہاری عبادت کو اللہ کی خاطر جو تم نے جو نیکی انجام دی ہے اس کو باطل مت کرو۔ کیا مطلب؟ اس کو ہلاک مت کرو، اس کو ضائع مت کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ البقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اے اہل ایمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہو نا، کسی کو جو دیتے ہو، عطیہ کرتے ہو، کسی پر احسان کرتے ہو، تو احسان جتا کر، تانا دے کر، کڑوی کسیلی باتیں کہہ کر اپنی اس تعاون کو، اپنی اس نیکی کو لا تبطلو، اسے باطل مت کرو۔ کیا مطلب؟ ضائع مت کرو، اسے ضائع مت کرو۔ الباطل سے یہاں کیا مراد ہے؟ البطلان، نیکی کو ضائع کرنا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورۃ محمد میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع مت کرو، باطل مت کرو۔ تو باطل کا ایک ہی معنی نہیں ہوا، یہ معلوم ہو رہا ہے، بات واضح ہو گیا آپ کو۔ قرآن میں کبھی باطل کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ حلال حرام کی تمیز نہ کرنا۔ ہمارے جیب میں جو پیسے ہیں، ہمارے حلق سے جو نوالا اترتا ہے وہ حلال کا ہو، حلال کے مقابل جو حرام کا جو لفظ ہے وہی الباطل۔ جھوٹ بول کر پیسہ لینا، رشوت لینا، غلط انداز میں بل بنانا، لوگوں کو دھوکہ دینا، ظلم کر کے لوگوں سے پیسہ لینا، اس قبیل کی جو بھی چیز ہو اس کو اللہ نے کہا الباطل۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیسہ باطل ہے۔ کیا مطلب؟ ایک تو وہ آپ کا نہیں ہے، دوسرا اللہ نے اس کو الباطل کہا، وہ پیسہ تمہارے جیب میں زیادہ دن تک رہے گا نہیں، یا وہ پیسہ تمہارے لیے نیکی کا ذریعہ نہیں بنے گا، وہ پیسہ تمہارے لیے اللہ کے تقرب کا ذریعہ نہیں بنے گا، کیونکہ وہ باطل ہے۔ وہ پیسہ تمہاری عبادتوں میں اثر انداز ہو جائے گا، کیوں؟ وہ پیسہ باطل ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ البقرہ میں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں باطل طریقے سے مال مت کھاؤ، یعنی حرام طریقے سے، لیکن اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ الباطل۔ سورۃ النساء میں اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ کہا کہ یہود و نصارہ کی علماء لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ ایک تو غلط طریقے سے کسی کا مال لینا، جھوٹ بول کر، ظلم کر کے، باتیں بنا کر، دباؤ ڈال کر، کسی بھی نام سے، وہ اس کو اللہ نے باطل کہا۔ دوسرا، وہ پیسہ ہمارے لیے کتنا بے حیثیتی ہے، وہ پیسہ ہمارے لیے کیا کچھ کام کر سکے گا؟ اس پیسوں پر کیا ہم اپنے آپ کو مضبوط کر پائیں گے، مستحکم کر پائیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس پیسے کو اللہ نے الباطل کہا، اس کے لیے بقا نہیں ہے، اس میں وزن نہیں ہے، اس میں دم نہیں ہے، اللہ نے اس پیسے کو ہی الباطل کہا۔ ہاں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں الباطل کا لفظ کثرت سے استعمال کیا، اور اس سے مراد ہے شرک، اس سے مراد ہے کفر۔ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں بیان فرمایا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی حق ہے،
الثابت، وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اللہ الحق ہے. اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں اللہ رب العالمین نے انہیں باطل کہا، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ نبی رسول کو مانے بحیثیت معبود، یا کسی پتھر اور شجر کو معبود مانے، یہ اللہ پر ایمان سرے سے نہ رکھتا ہو، کسی کو بھی معبود نہ مانتا ہو، ملحد ہو، لیکن جو اس کے نظریات ہیں وہ باطل ہیں، اللہ کے علاوہ جو ہے وہ باطل. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ الاسراء میں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری میں کتاب التفسیر اور صحیح مسلم میں کتاب المساجد. آپ علیہ السلام جب مکے میں داخل ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، وحول البیت 60 و300 نصب، کعبۃ اللہ کے چاروں طرف 360 بت تھے. کتنے؟ 360 بت، ایک دو نہیں. فجعل يطعنها بعود في يده، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی تھی، آپ اس چھڑی سے ہر ایک بت کو کچوکا لگا رہے تھے، مار رہے تھے اس کو، اور اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. باطل تو نابود ہی ہونا ہے، ختم ہی ہونا ہے، اس کو کہتے ہی ہیں الباطل. باطل کو ختم ہونا ہے، کیا مطلب؟ اس کو نام ہی باطل ہے الباطل، کیوں؟ اس کو ختم ہونا ہے، اس میں دم نہیں رکھا رب العالمین نے، وہ انسان کی نجات کا کبھی ذریعہ نہیں بن سکتا، وہ کیوں؟ الباطل ہے وہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الانبیاء میں، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، کہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں جس سے باطل کا دماغ پھٹ جاتا ہے، اس کا سر ٹوٹ جاتا ہے، اس کا بھیجا نکل آتا ہے. اس انداز میں اس پر مار لگاتے ہیں کہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ الباطل ہے، اس کا نام ہی الباطل ہے، وہ حق کے مقابل ہے. اللہ اکبر. اسے اندازہ لگائیے آپ، قرآن مجید میں بکثرت اللہ رب العالمین نے الباطل کہا، اس سے مراد کفر، شرک، اسلام کے مقابل. اس لیے کہ ہم کو حق کیا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، وہ معلوم ہو جانے کے بعد وہ الحق ہے. کیوں؟ وہ ثابت ہے. الحق کا مطلب ہے کہ وہ ثابت ہے. انسان کی نجات کا سب سے مؤثر اور سب سے بڑا ذریعہ ہے. اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے الحق. اللہ رب العالمین نے سورۃ یونس میں بیان فرمایا، ذالکم اللہ ربکم الحق، کہ وہ تمہارا رب ہے، تمہارا پروردگار ہے جو کہ الحق ہے. اس کے مقابل کیا ہے؟ جو بھی ہے الباطل ہے. اللہ کیا ہے؟ الحق. اللہ نے سورۃ المؤمنون کے آخر میں کیا فرمایا؟ فتعال اللہ الملک الحق. اللہ رب العالمین بلند و بالا ذات ہے، الملک پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے، اور الحق ہے رب العالمین. ایسے نہیں کہ 2 دن کے لیے، 5 سال کے لیے نہیں، یا کم از کم 40-50 سال کے لیے نہیں. دنیا میں جس نے سب سے بڑی حکومتیں کی، کتنے سال حکومتیں کی انہوں نے؟ 1 صدی. اللہ رب العالمین الحق ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اسی لیے ایک حدیث مبارکہ آتی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں کتاب التوحید وغیرہ میں، صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ میں موجود ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل فرماتے اور تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو آپ کیا دعا پڑھتے تھے؟ دعا الاستفتاح میں، اللہم لک الحمد انت انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن. بعض روایتوں میں ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن، اس کے بعد انت الحق
وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبیون حق ومحمد حق. اللہ اکبر. اے اللہ تو حق ہے، تیری بات، تیرا کلام قرآن مجید حق ہے، تیرے وعدے حق ہیں، اور قیامت کے دن تیری جو ملاقات سب انسانوں سے، سب انسان تیرا سامنا کریں گے، فردن فردن جواب دیں گے اور تو ان کا محاسبہ کرے گا. یہ حق ہے یوم الحساب. قیامت حق ہے، سارے انبیاء حق ہیں، خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق ہیں. کیوں؟ اسلام حق ہے. قیامت کا ایک نام ہی الحاقہ، الحاقۃ ما الحاقہ. کیوں؟ یہ باطل نہیں ہے، یہ حق ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب کیا ہے؟ وہ باطل ہے. تو باطل شرک سے لے کر کے ہمارے جیب کا پیسہ، ہماری جھوٹی باتیں، ہمارے جھوٹے تعلقات، ہماری جھوٹی ہنسی اور ہمارا جھوٹ، سب کچھ باطل ہے. کیوں؟ یہ سب کچھ باطل کے ہتھ کنڈے ہیں جو کہ شیطان ہیں. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. اللہ نے کہا کہ یہ باطل ہے، اس کو اپنا دوست نہ بنائیں. اللہ کے رسول الحق ہیں، ان کو اپنا دوست بنائیں، ان پر ایمان لائیں، ان کی شریعت کو مانیں. بہرحال یہ باطل کی تفصیلات تھی جو کتاب و سنت میں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق پر قائم رکھے، مضبوطی سے جمائے رکھے، حق پر ہمارا خاتمہ ہو، حق کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہماری سعادت کا ذریعہ بن جائے، اور اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل فرمائے. اور باطل کسی بھی نوعیت کا ہو، اللہ اسے ہمیں بچائے رکھے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.